إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہیں، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے ماہ مبارک نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ نچھاور کرتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے مل جانے پر. بہت مختصر سی گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر ماہ مبارک پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ پھر سے ہمارے اوپر انشاءاللہ سایہ فگن ہوگا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماہ کی قدردانی کریں. پچھلے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے تعلق سے چند ایک باتیں ہوئی تھیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم رمضان کے چند ایک مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زندگی میں اس سے پہلے بھی رمضان آئے ہیں اور آ کر کے یوں ہی گزر گئے، یا کچھ تبدیلیاں آئی تھیں اگر، تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سال جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں میسر آ رہا ہے، ہم اس کو یادگار بنائیں گے، انقلابی رمضان بنائیں گے. یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سال کا رمضان اپنے لیے انقلابی رمضان بنائیں گے. ہماری زندگیاں تبدیل ہو جانی چاہیے. یہی رمضان کا مقصد ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے. پورا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہمیں بنانے کا مہینہ ہے، سنوارنے کا مہینہ ہے. اگر ہم نے رمضان کو عام دنوں کی طرح سے یوں ہی گزار دیا، اس کی قدردانی نہیں کی، تو پھر اس رمضان المبارک کے اندر جو نعمتیں ہیں اس سے ہم پوری طرح سے ہم جو ہے
اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے یا ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مسائل کی طرف بڑھوں، سرسری طور پر کچھ باتیں میں رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس ماہ مبارک سے نوازتا رہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے بھی ہم بدقسمت ہی رہیں، ہم جو ہے اسی طرح سے مہینے کو گزار دیں جیسے عام دنوں میں گزارتے رہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، یہ بہت بڑی شقاوت کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی۔ ہم نے اگر اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا تو ہم بہت بڑی محرومی کے شکار ہوں گے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین اور آمین ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وجہ دریافت کی گئی، اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کے اندر ایک خلاف معمول بات دیکھی کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ جس کو ماہ مبارک ملا اور اس کے اندر اس نے بہت سارے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اور اگر وہ شخص جہنم میں چلا گیا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا کہ جس کو والدین ملے بڑھاپے کے اندر اور ان کی وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پائے اور وہ جہنم میں چلا جائے، والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے یا والدین میں سے کوئی ایک ملے، والدہ مل جائیں یا والد مل جائیں، اور پھر بھی انسان جہنم میں چلا جائے، ان کی خدمت نہ کرے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، جس بندے کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو لہذا میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو جنت سے آزاد نہ کرا پائیں، جہنم میں اگر چلے جائیں، جہنم کا فیصلہ ہمارے حق میں اگر کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور حضرت جبریل نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح سے نہیں جانے دینا ہے، اس مہینے کو ہمیں انقلابی مہینہ بنانا ہے، زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جانا چاہیے۔ رمضان میں جوش و خروش کے ساتھ ہم نے نمازیں شروع کی، کچھ ہم نے اور نیک عبادتیں ہم نے شروع کی، لیکن جو ہی رمضان رخصت ہوا، ایسا لگتا ہے کہ سارا معاملہ ہمارا بدل گیا، ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی، ہم پھر سے اسی روش پر چلنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی صحیح قدردانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد کے اندر وہ اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی
جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور یوں ہی گزر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکا، تو بدبخت ہے ایسا آدمی، اور وہ شخص بدبخت ہے، ناکام ہوا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ناک خاک آلود ہو جائے ایسے بندے کی، ناک خاک آلود ہو جائے ایسے آدمی کی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پائے، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو ایسے شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ جہنمی ہو جائے، وہ جہنمی پھر بھی رہے، وہ اس کی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، دوری ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار فابعدہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس حال میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اور اسی معنی کی بے شمار روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت کہا ہے، محروم القسمت کہا ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے بد دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی بخشش نہ ہو، وہ جہنمی کا جہنمی ہی رہ جائے، گناہوں میں لتپت ہی رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس رمضان کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سابقہ رمضانوں میں جیسے بھی رہے ہوں، اس رمضان میں ہم الگ طریقے سے رہیں گے، خوب ساری عبادتیں کریں گے، جتنی ہو سکے گی اتنی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مزید عبادتوں کی توفیق مانگتے رہیں گے، پورا رمضان توفیق مانگیں گے، اور جب رمضان گزر جائے گا ہم پھر اسی عبادت پر باقی رہیں گے، ہم مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم دیگر اور جو کار خیر کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں کریں گے۔ اس لیے اس رمضان کے تعلق سے آئیے ہم سب مل کر کے یہ عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی میں انقلابی رمضان بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ رمضان المبارک کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے۔ تو کچھ بنیادی باتیں اس کے تعلق سے پچھلے رمضان میں کچھ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا بیان کرنا ازحد ضروری ہے، ان کو ہم سرسری طور پر بیان کرتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اخلاص یہی تو بنیادی مقصد ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، اگر کسی بھی عبادت میں، یہ ابتدا ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اگر اخلاص نہیں ہوگا عبادتوں میں کوئی فائدہ نہیں، اور پھر زندگی میں 1000 رمضان آتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، نیتوں میں خلل نہیں ہونا چاہیے، نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، عبادتیں کی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگلی روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، اور اسی طرح سے تہجد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی الفاظ بیان فرمائے کہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے جس نے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اور رات میں جگ کر کے وہ نماز پڑھتا رہا، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے نیتوں میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، تقوی کا حصول ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی کا طلبگار رہنا چاہیے، انسان کو تقوی کی فکر کرنی چاہیے۔ بنیادی ضرورت، بنیادی بات، ابتدا میں یہ آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کس وجہ سے روزے کی فرضیت ہوئی؟ تقوی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے۔ اگر تقوی نہیں آیا روزہ رکھنے پر، اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی، رمضان المبارک کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی اگر زندگی میں تقوی نہیں آیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں رمضان۔
رمضان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی تلاوت کلام اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی قیام رمضان کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی افطار کرانے کا کوئی فائدہ، اور نہ ہی رت جگہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں تقوی حاصل ہونا چاہیے، تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں خوب عبادتیں کی، رمضان میں نمازی بھی رہے، رمضان میں ہم قیام اللیل بھی کرتے رہے، رمضان المبارک میں ہم کار خیر میں حصہ بھی لیتے رہے، تلاوت کلام اللہ بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ رمضان گزر گیا، ساری عبادتیں پیچھے رہ گئیں، ساری کی ساری عبادتیں رہ گئیں۔ اسی طرح سے ہم رمضان میں اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، رمضان میں نماز قضا نہیں ہوتی تھی، 5 وقتہ نمازی ہو گئے تھے، رمضان جو ہی گزرا نمازیں پیچھے رہ گئیں، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، مسجد کا راستہ بھول گئے، مسجد میں آنا بند کر دیا۔ اس وجہ یہ تقوی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ دکھاوے کے لیے آئے تھے، شوقیہ آ گئے تھے، کس وجہ سے آئے تھے؟ گھر والوں نے بھیج دیا تھا، مجبور ہو گئے تھے، لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے آ گئے تھے۔ تقوی نہیں تھا دل کے اندر، تقوی نہیں پیدا ہوا دلوں کے اندر۔ اس وجہ سے تقوی کا حصول یہ بنیادی ضرورت ہے، اور تقوی جو ہے یہ روزے کی فرضیت کا بنیادی اور اصل مقصد ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، ہم بڑی محنت سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں، ہم ساری عبادتیں بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو، کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ تقوی نہیں ہے اگر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت، صحیح ترین روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بسا اوقات کچھ ایسے بھی روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا، وہ صرف بھوک مری کے شکار ہوتے ہیں، وہ صرف روزہ رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور فرمایا کہ کچھ ایسے بھی تہجد گزار اور تراویح پڑھنے والے، قیام رمضان کرنے والے ہوتے ہیں کہ سوائے رت جگہ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تقوی اگر نہیں ہے، اللہ کا خوف اگر نہیں ہے، اللہ کی رضا کی طلب اگر نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی روزوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی رمضان میں تراویح کا کوئی فائدہ۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کا تقوی دلوں کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ رمضان کے اندر صرف اور صرف تقوی نہیں، رمضان کے بعد بھی اگر تقوی پیدا ہوگا تو رمضان کے بعد بھی آدمی نمازی رہے گا۔ تو اس طرح سے اگر تقوی نہیں پیدا ہوا تو پھر اس طرح کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی قیام رمضان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک مری کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض ایسے بھی قیام کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں کہ سوائے رت جگہ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ برے اعمال سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان میں ہم روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، دیگر اور جو چیزیں ممنوعات ہیں اس سے بچ رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں، لیکن سارے جو برے اعمال سے بچنا چاہیے تھا اس سے نہیں بچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے اعمال سے بچنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات میں ایک منادی، ایک آواز لگانے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز لگاتا ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، معصیت کرنے والوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص، اے گناہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، اے برائی کا ارتکاب کرنے والے، اے بے نمازیوں، اے نماز کے چھوڑ دینے والوں، اے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، اور اے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے والوں، یہ ندا لگاتا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، باز آ جا، رک جا، ماہ مبارک آ چکا ہے، ماہ مبارک سایہ فگن ہو گیا ہے تیرے اوپر، رک جا، باز آ جا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منادی یہ آواز لگاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی تک ہم نے جو بھی معصیت کی، ہم نے جتنی بھی نمازیں چھوڑی، ہم نے جیسے بھی لوگوں کے ساتھ سلوک کیے، ہمارا کریکٹر کیسا بھی رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا منادی 24 گھنٹے سے کچھ زائد کا فاصلہ بچا ہے، ایک منادی آواز لگانے والا ہے
ہمارے تعلق سے ہمیں پکارنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اب تم برائیوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور رکنے کے ساتھ ساتھ میں وہی تقویٰ کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آئندہ کے لیے اپنا قبلہ درست کر لو، پھر کبھی بھی گناہوں کی طرف پلٹ کر کے مت جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی آواز لگاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خواہشات نفس پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم جب خواہشات نفس کی پیروی نہ کی جائے، نفس پر کنٹرول کیا جائے، اس سے صرف اور صرف ہم ایک بات تصور میں لاتے ہیں، یا ایک بات ہم صرف سمجھتے ہیں، وہ کیا کہ ہم رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یا ہم اس سے مجامعات نہیں کر سکتے، اس سے ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ صرف یہی معنی نہیں ہے، صرف یہی معنی نہیں ہے۔ نفس جن چیزوں کی خواہشات کرتا، ایک بات یہ بھی ہے، لیکن بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرافات جس کی طرف نفس کھینچتا ہے، ہمیں کھینچتا ہے، اس سے ساری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ وشرابہ، بخاری کی روایت، وشرابہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھی، رمضان میں بھی جو شخص غلط بات کرنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، مت پھر روزہ رکھو۔ اگر آپ اور ہم بری باتوں سے اجتناب نہیں کر سکتے، اگر ہم برے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ہم خواہشات نفس کے پیچھے اگر دوڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، اپنے کھانے کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے میرے بھائیو، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو سمجھیں، اور چند غلطیاں جو رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان میں کی جاتی ہیں، اس کی طرف سرسری طور پر ہم نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں نیتوں کے تعلق سے، رمضان کی نیت، پہلی بات تو یہ ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبانی طور پر کوئی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں روزے کی نیت کب کریں؟ طلوع فجر سے پہلے نیت کرنی ہے، طلوع فجر سے پہلے نیت کرنی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی، فجر سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو نیت اس وقت کرنی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اذان کے بعد نیت کر رہے ہو، ایسا نہیں، پہلے ہی نیت کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم سحری کرتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اس وقت ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں دعاؤں سے۔ دعا کرنا چاہیے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے ایک غفلت کے شکار ہیں، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ اس طرح کا ٹائم بنانا چاہیے، نکالنا چاہیے کہ ہم اس وقت دعا کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلوع فجر سے بہت زیادہ پہلے، فجر کے وقت شروع ہونے سے بہت زیادہ پہلے سحری نہیں کرنی چاہیے، آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اچھا کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ بڑی رات تک جگتے رہتے ہیں اور آخر میں کھا پی کر کے رات میں ہی پھر سو جاتے ہیں، فجر گول ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اگر نماز بھی چھوڑ دیتا ہے آدمی تو حرام ہے، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آخری وقت میں طلوع فجر سے تھوڑا پہلے تک انسان کو چاہیے کہ وہ سحری کرتا رہے، کھاتا پیتا رہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی غفلت پائی جاتی ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے طلوع فجر شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ ہی اذان ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اذان کے بعد بھی کوئی انسان کھاتا پیتا رہے۔ اذان جیسے ہی شروع ہو جائے فوراً چھوڑ دو کھانا پینا، فوراً چھوڑ دو، کیونکہ وہ وقت نہیں ہے۔ اگر احتیاط کے طور پر آپ پہلے ہی اذان دلواتے ہیں مؤذن سے کہ آپ 2 منٹ پہلے اذان دیں، تو آپ کے پاس 2 منٹ کا وقفہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے یہاں، ہمارے یہاں اذان آخری وقت میں نہیں بلکہ فجر شروع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو اس وقت پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وقت ہو جاتا ہے پھر اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اس وقت کھانا پینا جاری رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے صبح کے وقت جنبی ہونے پر گناہ تصور کرتے ہوئے لوگ روزے کو باطل تصور کرتے ہیں
ایک آدمی نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی، خلوت میں ملاقات کی، اس نے مجامعات کیا، ہم بستری کیا، اور اب وہ ایسے وقت میں بیدار ہو رہا ہے، ایسے وقت میں بیدار ہو رہا ہے کہ اگر وہ نہانے جاتا غسل کرتا ہے تو اذان ہو جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سحری کر لے، اس کے بعد پھر وہ غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ فجر شروع ہو جائے، طلوع فجر ہو گئی اور آدمی اگر جنبی ہے تو وہ نہ یہ تصور کرے کہ میرا روزہ باطل ہو گیا، نہیں، حالت جنابت میں سحری کر سکتا ہے، روزے کی ابتدا کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور، ایک غلط فہمی میں آپ کی یہ دور کر دوں، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ احتلام ہو جانے کو وہ روزے کے فاسد ہو جانا تصور کرتے ہیں۔ اگر احتلام ہو جاتا ہے کسی کو، نائٹ فال ہو جاتا ہے اگر کسی کو، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کا جہاں اختیار شامل ہوگا، روزے کی حالت میں بیوی حرام ہو جاتی، روزے کی حالت میں مجامعت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر نائٹ فال ہو جاتا ہے، خواب کی حالت میں منی نکل جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں انسان کا ارادہ شامل ہو جائے پھر وہاں پر روزہ ٹوٹتا ہے، اور پھر بہت بڑا کفارہ ہے، بہت بڑا کفارہ ہے، ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے حالت روزے میں، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے کوئی شخص۔ بیوی رات میں حلال ہوتی ہے، بیوی رات میں حلال ہوتی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بیوی کو پورے رمضان کے لیے اپنے اوپر حرام تصور کر لیتے ہیں لوگ۔ حالت روزے میں، روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے آدمی، روزے کے حالت میں، رات میں انسان روزے سے نہیں ہوتا ہے، اس وقت ملاقات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں دوران روزہ گناہوں سے اجتناب نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر وہی حدیث صادر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو گناہوں سے نہ بچتا ہو۔ اور اسی طرح سے غلطی سے اگر کوئی شخص کھا پی لے تو لوگ اس کے روزے کو باطل تصور کرتے ہیں، اس میں کسر تصور کرتے ہیں کہ اس کے روزے میں اس کو جو ہے پورا کا پورا ثواب نہیں ملے گا، اس نے یہ کھا لیا تھا، اس نے یہ پی لیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کا روزہ بالکل درست ہے، اس کو مکمل ثواب ملے گا، اسی طرح سے جس نے نہیں کھایا پیا ہے اس کی طرح اس نے غلطی سے کھایا پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر غلطی سے کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ وہ پورا کرے، اور وہ اس کو جو کچھ بھی اس نے کھایا پیا ہے اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو دوسرے کے تعلق سے یہ تصور کرنا کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، یہ غلط بات ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے کچھ کھانا اگر انسان پکا رہا ہے تو اس کو بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے چکھنے کی، تو اگر زبان کے ابتدائی حصے میں ایک سرے پہ اگر کچھ لگا کر کے چکھتا ہے انسان، پھر اس کو تھوک دیتا ہے، نگلتا نہیں ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بھی غلط تصور کیا جاتا ہے کہ زبان پر کچھ بھی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بوقت ضرورت کچھ چکھا بھی جا سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، یہ حرام ہے، لیکن اس کو چکھنا اس طرح سے کہ زبان پر رکھا اور پھر اس کو تھوک دیا، اس کو نگلا نہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ روزے کو نہیں توڑے گا۔ اور اسی طرح سے ایک لوگوں کے درمیان یہ بھی رائج ہے کہ مرض میں انسان مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، پھر بھی روزے کو نہیں چھوڑتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دیا ہے کلام پاک کے اندر، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو اس کو رخصت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے، وہ روزہ نہ رکھے۔ تو لوگ اگر بیمار ہیں تو اس کو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، یا ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے بعد میں اس کی وہ قضا کرے گا، تو دوسرے لوگ اس کو غلط تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اگر رخصت دی ہے تو ہم اور آپ کون ہیں اس کو غلط تصور کرنے والے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سفر کے وقت میں بھی روزہ چھوڑنا یہ رخصت ہے، سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے میں اسراف کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو رمضان میں عام طور پر کیا جاتا ہے، کہ ہم نے سال بھر جو پکوان نہیں کھائے نہیں پیے، جو چیزیں ہم نے نہیں کھائی پی، رمضان میں ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک کھانا پینا جائز ہے، درست ہے، لیکن اسراف سے بچنا چاہیے۔ اسراف کر جاتے ہیں ہم بسا اوقات، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسراف سے بچانا ہے اپنے آپ کو، ضرورت جتنی ہو اتنا پکایا جائے، اتنا جو ہے منگایا جائے، اس کو کھایا پیا جائے، اسراف سے بچا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے افطار میں کچھ لوگ تاخیر کرتے ہیں،
احتیاط کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت برابر خیر پر قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ تک لوگ احتیاط کے نام پر رکے رہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ احتیاط کے نام پر وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے افطار کے وقت ایک غلطی جو رمضان میں عام طور پر کی جاتی ہے کہ اذان جب ہو رہی ہوتی مغرب کی اذان کے وقت افطار میں ہم ایسا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ بہت بڑی بشارت بہت بڑی خوشخبری سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مؤذن کے اذان کا جواب دیا، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور اس کے بعد پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کی، یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھی اگر جس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے موقع پر بھی ایسے حالات میں بھی اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک غلطی جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف رمضان کے ابتدائی ایام میں صرف عبادت کرنا، 2-4 دن بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نرمی آ جاتی ہے، سستی سوار ہو جاتی ہے، نمازوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور دیگر جو ہے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سستی نہیں آنی چاہیے، یہ ہر سال یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک غلطی ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کو خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو سونے کے لیے اور آرام کا مہینہ تصور کیا جائے کہ یہ مہینے میں صرف سو کر کے وقت گزارا جائے، آرام کیا جائے، اور جو ہے عبادت وغیرہ بسا اوقات فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، فرض نماز بھی رہ جاتی، تو پورے مہینے کو عبادت کے لیے فرض کیا گیا تھا، عبادت کرنا تھا، تلاوت کلام اللہ میں وقت کو صرف کرنا تھا، نمازوں کے لیے آنا تھا، ہم نے اس کو سونے کا ایک وقت متعین کر لیا کہ ہمارا یہ سونے کے لیے وقت آیا ہے، مہینہ آیا ہے، پورا مہینہ سو کر کے گزار دیتے ہیں، صبح میں سوئے، ظہر گئی، عصر گئی، بہت سارے لوگ رات بھر جگہ کرتے ہیں، یہ بہت عام سی بات، بہت ساری جگہوں پر اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، پوری رات جگیں گے، پوری رات گپ شپ کریں گے اور اس کے بعد سحری کر کے جو سویا ہے تو سیدھا مغرب سے پہلے اٹھ رہا ہے افطاری کرنے کے لیے، کھا کر سویا پھر اٹھا پھر کھانے کے لیے اٹھا، کھا کر کے ابھی سویا ہے، اس کے بعد جب اس کی صبح ہوئی پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا، کیا مشقت برداشت کی آپ نے، کیا عبادت کیا، کچھ نہیں، ساری نمازیں چھوٹ گئی۔ اس طرح سے کرنا یہ حرام عمل ہے کہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح سے ایک غلطی جو عام طور پر کی جاتی وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کو صرف اور صرف شاپنگ کرنے کے لیے، خریداری کے لیے مختص کر لینا۔ آخری ایام بہت قیمتی اوقات چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا قیمتی اوقات بازاروں میں گزرتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، بچنا بہت زیادہ ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کی بڑی زیادہ قدر کیا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادتوں میں جفاکشی کرتے، محنت کرتے تھے، لہذا ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا قیمتی اوقات، قیمتی لمحات ہمارے جو ہے وہ شاپنگ میں گزرتے ہیں، بازاروں میں گزرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ وقت جب ضرورت ہو آدمی ضرورت بھر جائے، اس کے بعد واپس چلائے، آخری یہ سارے کام جو پہلے ہو سکتے تھے اس کو نپٹایا جا سکتا تھا، آپ نے آخری وقت کے لیے اس کو جو ہے ٹال رکھا ہے، اور آخری وقت میں جب قیمتی لمحات آئیں گے، بہت زیادہ قیمتی اوقات جب شروع ہوں گے، ہم اور آپ وقت ضائع کریں گے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک غلط فہمی یہ بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی کہ رمضان کے مہینے میں شادی بیاہ کو حرام تصور کیا جاتا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ رمضان میں شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ ولیمہ دوپہر میں تھوڑی رکھیں گے، آپ رات میں رکھیے، رات میں ولیمہ کیجئے۔ شادی بیاہ رمضان کے اندر بھی جائز ہے، کوئی دن نہیں ہے ایسا کہ حالت احرام میں شادی کرنے کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، حالت احرام میں۔ باقی آپ کیجئے، پورا سال آپ کے لیے پڑا ہوا ہے، رمضان کے اندر اگر کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کو پیغام اگر پہنچانا ہے بالکل پہنچا سکتا ہے، رمضان میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا مکلف ہم کو اور آپ کو نہیں کیا ہے، اس چیز کا ہمیں اپنے آپ کو مکلف نہیں کرنا، یہ ایک حرام عمل ہے، اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں مسائل رمضان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان میں کی گئی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔